الأجل الأجل یا امام زمانہ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہور کامل کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے ہم انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ظہور کی سمت ہم بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے دیر کی تو یقیناً ہماری دنیا آخرت دونوں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ میڈیا کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو بہت تیزی سے جگا سکتے ہیں، اپنے امام کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ امام کے لیے ہم چند الفاظ بولیں اور اس سے یقیناً ہمارے اندر یا کسی دوسرے میں تبدیلی آ گئی تو ہماری دنیا آخرت دونوں سمجھ جائے گی۔ ہمارے امام اور ہمارا خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ہمیں اس وقت بھرپور جاگنا ہے اور اپنے امام کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں اپنی ڈیوٹیاں انجام دینا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مولا نے ہمیں اس دنیا میں، اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے اور ہمیں اس دنیا میں اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا خدا نخواستہ تو ہم مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں، سورہ قیامت میں فرماتا ہے، تو کیا وہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے جب اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں؟ تو کیا ان کے پاس آ بھی گئی تو وہ نصیحت حاصل کر لیں گے؟ یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اپنے اور مومنین مومنات کے لیے گناہوں سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ واقف ہے تمہارے چلنے پھرنے ٹھکانوں سے اچھی طرح۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی اماموں کے ذریعے ہمیں ہدایت فرمائی۔ جس طرح اللہ نے پہلے کی قومیں اور رسول کے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کافر کہتے تھے کب آئے گی؟ دوسری قومیں تو آپ نے، اللہ کہتا تھا کہ اے رسول کہہ دو قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ بے پناہ قیامت کے لیے صورتیں آیتیں نازل ہوئی، مگر انسان پھر بھی غفلت میں رہا اور بظاہر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا مگر قیامت پر اور عذاب الہی پہ یقین نہیں کیا، جب بھی وہ اتنی بہادری سے گناہ کرتے رہے۔ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں کہ ہمارے امام 11 امام ہمیں سب کچھ دے کے گئے، سب قربانیاں کی، اپنی اولادیں قربان کی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کس لیے دین کو بچایا؟ ہمیں بچانے کے لیے۔ ہم اس دوزخ سے بچیں، گناہوں سے بچیں، شیطان سے بچیں۔ اپنی اولادوں کو اپنے آنکھ کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، امام نے شہید ہوتے دیکھا، کیا کیا ظلم دیکھے ہمارے لیے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں۔ ہمارے امام وقت اس کتنی صدیوں سے انتظار میں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غفلت میں ہیں، ہم قیامت کو بھول چکے ہیں، ہم ظہور کو بھول چکے ہیں۔ ظہور بھی اسی طرح اچانک آئے گا، اور جب آئے گا تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر کیا کریں گے؟ کیا ہم امام کے صرف وہی جو الفاظ کہتے ہیں، مولا آ جائیے ہم آپ کی زیارت کر لیں، بس زیارت سے کام ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہمیں زیارت سے کام نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے کردار کو بنانا ہے۔ ہم کیسے سامنا کریں گے بغیر کردار کے؟ کیا امام ہم سے ملنا پسند کریں گے؟ ابھی امام ہمارے لیے خون کے آنسو ہو رہے ہیں، ہم سدھر جائیں۔ جب ہم آئیں گے امام کے سامنے بغیر عمل کے تو امام ہم سے راضی ہوں گے یا منہ پھیر لیں گے؟ بس اتنا ہی سوچ لیجئے کہ اپنے امام کو راضی کرنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ مولا اللہ نہ کرے ہم سے منہ پھیر لے۔ ہم تو گئے، ہماری دنیا بھی گئی، ہماری آخرت بھی گئی۔ اگر ہمیں اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے تو آئیے ہم سب مل کے اپنے امام کو راضی کریں، راستے کے کانٹے کو اٹھائیں۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ انجم، آپ نے مجھے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجت کے متعلق گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ تو دیکھیے، اجتماعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو لبیک یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجت کہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اجتماعی طور پہ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں
تو جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ یہ اس نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور خود بھی وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، اور ظاہر ہے ان کی دشمنی ہے، اور وہ دشمن ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے، وہ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تو جب ہم آواز دیتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جب اجتماعی طور پہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا امام زمان، تب ان کے دل دہل جاتے ہیں اور یہ مضطرب ہو جاتے ہیں، اور ان کو مزید پریشانی ہو جاتی ہے کہ اتنے مددگار موجود ہیں، اتنے سارے لوگ موجود ہیں جو کہ اس وقت مل کے نعرہ جو ہے لگا رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کو جو ہے آواز دے رہے ہیں، اور ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک استغاثہ جو امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا تھا، اس استغاثے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم جو ہے اپنے وقت کے امام کو اسی استغاثے کے جواب میں لبیک یا امام زمانہ جو ہے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے، اجتماعی طور پہ نعرہ لگنا ضروری ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ اس سے دشمن دہلتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انفرادی طور پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ انفرادی طور پہ ہمارے عمل اور کردار میں امام سے تعلق جوڑنے کے لیے کیا تبدیلی آئی ہے، کیا اچھائی آئی ہے، کیا ہمارے جو ہے ہدایت ہمیں ملی ہے اور ہم ہدایت پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، تو انفرادی طور پہ اپنے اپنے کردار کی تشکیل انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اجتماعی طور پہ تو ہم نے ساتھ دیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سا ایک ایسا شخص موجود ہے جو اس نعرے کی روح ہو، جس کی وجہ سے امام ہمیں بھی جواب دیتے ہوں۔ لیکن اجتماعی طور پہ تو ہمیں نعرہ لگانا ہے، لیکن انفرادی طور پہ ہمیں اپنے عمل اور کردار سے واضح کرنا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اپنے امام کے وقت کے امام کے سامنے ان کی کاج نصرت کے لیے ہم موجود ہوں، ان کی غلامی کر سکیں، ان کی تنیزی کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں بی بی فضہ کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے، خواتین کو، کہ کس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت کی، اور بعد بی بی ان کی پھر بھی خدمت کرتی رہی ان کے خانوادے کی۔ تو کردار ہمارے پاس بی بی فضہ جیسا ہونا چاہیے، اور حضرت قمبر علیہ السلام جیسا کردار ہونا چاہیے کہ مولا کی کس طرح سے خدمت کرتے رہے ہیں، مولا کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دو لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ واضح نشانیاں ہیں اس خاندان کی کنیزی اور غلامی کی، کہ کس طرح سے غلام ہوتے ہوئے بھی کبھی ان کو مولا نے غلام نہیں سمجھا، اور کنیز ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی انہیں کنیز نہیں سمجھا۔ اور پھر بات وہی ہے کہ آج ہم بھی ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو وہ رتبہ نہیں دے پاتے، نہ ان کا وہ خیال کر پاتے ہیں۔ تو اپنے کردار کو سنوارنا پڑے گا، کہ کردار کی پاکیزگی ہی اہم ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پاکیزہ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکیزہ یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ صرف اپنے جو ہے غسل انجام دیں تو آپ پاک ہو گئے، نہیں، وہ ایک الگ پاکیزگی ہے، وہ آپ کی جسمانی پاکیزگی ہے، لیکن کردار کی پاکیزگی ایسی ہو کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے باعث ننگوار نہ ہو بلکہ باعث فخر ہو۔ تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ تو خود عجیب ہیں کہ ہم آپس میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے ہمارے اندر حسد اور بغض کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر کسی کو الگ الگ رتبہ دیا، الگ الگ اس کا کام ہے، الگ الگ کام کے لیے وہ پیدا کیے گئی ہیں، تو ہر کسی کا اپنا جو ہے، لیکن کردار کیا ہے، وہ بننا ہے جو کہ جناب سیدہ سلام اللہ کے گھر میں جو لوگ موجود تھے ان کے کردار پہ نظر رکھ کے اپنے کردار کی تشکیل کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے، عمل کردار ضروری نہیں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ انجم نقوی صاحبہ کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے چینل پر مجھے مدعو کیا۔ میں قائم ٹی وی کا اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ چینل جو کام کر رہا ہے انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اس وقت پورے یورپ میں قائم ٹی وی دیکھا جا رہا ہے اور لوگ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ میں واقعی محترمہ
अंजुम नकवी साहिबा का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और अपने चैनल पर मुझे मदऊ किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग इस वक्त बहुत बुरी वबा में मुब्तला हैं, कोरोना वायरस एंड जो कि वाकई पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया रुकी हुई है। और हम लोग, मुझसे सवाल किया गया है कि क्या हम इमाम के ज़हूर से गाफिल हैं या इमाम का ज़हूर चाहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर हम गाफिल हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम गाफिल हैं, और अगर मैं कहूँ कि हम चाहते हैं कि इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो, तो मैं ये अपने आप से और बाकी लोगों से सवाल करता हूँ कि क्या वाकई हम तैयार हैं इमाम के ज़हूर के लिए। इमाम के ज़हूर के लिए ज़रूरी है कि हम मोमिन हों, हमारे दिलों में कोई किना और बुग़्ज़ ना हो एक दूसरे के लिए। हमें चाहिए कि हम तक़वे के पाबंद हों, और हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह की कमाई खा रहे हैं, कैसा निवाला हमारे शिकम में जा रहा है। क्योंकि इमाम को मेजॉरिटी नहीं चाहिए, इमाम को एक भीड़ नहीं चाहिए, इमाम को वाकई सिर्फ मोमिन चाहिए जो तक़वे के पाबंद हैं और जो वाकई इमाम का ज़हूर चाहते हैं। ऐसे ही नहीं हो जाएगा इमाम का ज़हूर। मैं चाहता हूँ कि परवरदिगार हमारी इमाम इस दुनिया की हिदायत फरमाए और पंजतन के सख्ते में मेरी भी हिदायत फरमाए। इलाही आमीन। राह तुम्हारी तकते तकते टूट न जाए आस, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। अब तो आँखों को भी थकन का होने लगा एहसास, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। दीन नबी के रंग थे जितने होने लगे सब फीके, मोमिन सारे सोच रहे हैं क्या आखिर अब जी के। मोमिन सारे सोच रहे हैं क्या हासिल अब जी के। अब तो दुनिया के सब मंजर लगते हैं बकवास, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। आँखों ने लिखा है अरीज़ा अपने अश्कों से, गम का दरिया फूट पड़ा है दोनों मशकों से। लफ्ज़ भी रोए साथ में इनके रोता है किरतास, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने तबसरा किया। आइए नाज़रीन, ब्रेक लेके इंतज़ार करें। इमाम